خدا باپ اور بیٹے اور پاک روح کے نام سے آمین۔ تمام دیکھنے والے ناظرین کو میری طرف سے سلام، اور کرسمس کے موقع پہ آپ سب کو بڑا دن بہت بہت مبارک ہو۔ خداوند کے مقدس کلام میں سے ولادت المسیح کے تعلق سے نیا عہد نامہ مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 17ویں آیت سے 25ویں آیات تک۔ انجیل مقدس میں یوں لکھا ہے، پس سب پشتیں ابراہیم سے داؤد تک 14 پشتیں ہوئیں، اور داؤد سے لے کر گرفتار ہو کر بابل جانے تک 14 پشتیں، اور گرفتار ہو کر بابل جانے سے لے کر مسیح تک 14 پشتیں ہوئیں۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ پس اس کے شوہر یوسف نے، جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس کے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خدا نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کے، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا، اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ پیارے عزیزو، سب سے پہلے میں خداوند کا شکر گزار ہوں، اور پھر میں فضل ٹی وی اور اس کی ساری ٹیم کے لیے، پاسٹر عمران صاحب کے لیے، سسٹر مہوش کے لیے، اور ان کی تمام تر خدمات کے لیے، اور بالخصوص تمام ٹی وی چینلز کی ٹیم کے لیے، کیمرہ مین کے لیے، تاکہ خداوند سب کو اپنے جلال کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کرے۔ ہمارے پاس بڑے دن کے حوالے سے جب ہم کرسمس مناتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کا دنیا میں آنا، ولادت اور پیدائش کے موقع پر ہم بڑے دن کو بڑے ہی پرجوش طریقے سے مناتے ہیں۔ تو خاص بات یہ ہے کہ ہم نجات کی حقیقی خوشی کو اپنی زندگی میں قبول کریں، تاکہ ہم عام دنیاوی اعتبار سے نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے بڑے دن کی خوشیوں کو منائیں۔ یوم بشارت، اچھی خبر اور خوشی کی خبر، اور دنیا میں جتنی بھی خبریں ہیں، سب سے اچھی خبر یسوع مسیح اس دنیا میں نجات دہندہ پیدا ہوا ہے۔ چونکہ اب میڈیا کا دور ہے اور ہم بے شمار خبریں سنتے ہیں، اور کوئی بھی خبر انسان کے لیے اچھی اور بھلی خبر نہیں ہے۔ لڑائیاں، جنگ و جدل، قتل و غارت اور افراتفری،
नफसा नफसी और बहुत सारे हालात की बिना पर हमें हर रोज़ बद से बदतरीन खबरें सुनने को मिलती हैं। और मेरे अजीज़ों, एक गुड न्यूज़ है, वो ये है कि निजात दहिंदा यीशु मसीह इस दुनिया में आया, पैदा हुआ, जन्म लिया, इंसान बना, ताकि बनी नौ इंसान को गुनाहों से रिहाई मिले। बड़ा दिन मेरी ये दुआ है कि खुदा ये तौफीक बख्शे हम इसके हकीकी मायनों को जानते हुए सेलिब्रेट करें। हमारे मुनज्जी यीशु अल मसीह दुनिया के निजात दहिंदा, तबीब आज़म, सर चश्मा इत्मीनान की पैदाइश का दिन जोग्राफियाई लिहाज से दूसरे दिनों से की निस्बत से छोटा है, लेकिन एक ख़ास निस्बत से बड़ा दिन कहलाया जाता है, क्योंकि इस दिन में एक ऐसी हस्ती दुनिया में जहालत की दीवार को ख़त्म करने आई, शबे दिजूर में नूर की किरणें निछावर करने आई, गुनाहों से बोझ से दबे हुए बशर को हलाकत से बचाने आई, मौत की गुलामी से आज़ादी दिलाने, बंधनों से रिहाई दिलाने, कैदियों को आज़ाद करवाने, इबलीस की कैद से रिहाई दिलाने, रद्द किए हुओं को उनका मकाम दिलाने, बिछड़े और भटके हुए इंसानों को अपने खालके हकीकी से मिलाने की गरज से नमूदार हुई। उसका नाम यीशु अल मसीह है। अपने लोगों को मखलसी देने और यीशु मसीह के लिए हम खुदा बाप के शुक्रगुजार हैं कि उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। 25 दिसंबर तमाम दुनिया के लिए खुशी का दिन, खुशी का त्यौहार, और ये वाहिद ऐसा त्यौहार है जिससे पूरी दुनिया के तमाम लोग, मज़ाहब, कौमें और अहले लुगात इसको मनाते हैं और यीशु के ज़मीन पर आमद के लिए खुशी का इजहार करते हैं। ख़ास बात वो ये है कि सालगिरह उन लोगों की मनाई जाती है जो ज़िंदा होते हैं। और यीशु मसीह इस दुनिया में आया, पैदा हुआ और मसलूब किया गया और दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और यीशु मसीह ने यह फरमाया कि जहाँ भी 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँ। सो खुदावंद यीशु मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर हम पूरी दुनिया के ईमानदारों के साथ मिलकर मसीह खुदावंद की सालगिरह को मनाते हैं। क्रिसमस यौम विलादत मसीह के सिलसिले में मनाया जाता है, क्योंकि मसीहियों के लिए ये एक अहम और मुकद्दस दिन है, इसलिए भी इसे बड़ा दिन कहा जाता है। और एक और बात, क्योंकि इस दिन दुनिया का निजात दहिंदा पैदा हुआ, इसलिए इसे बड़ा दिन कहा जाता है। पूरी दुनिया में जितनी भी पैदाइशें हुई हैं, किसी भी शख्स की पैदाइश के साथ निजात का ताल्लुक नहीं है, बल्कि तमाम बशर जो आदम से पैदा हुए हैं वो गुनाह की हालत में पैदा हुए हैं। वाहिद यीशु मसीह की पैदाइश है जो निजात दुनिया में आई, मखलसी देने वाला दुनिया में आया, रिहाई देने वाला इस दुनिया में आया और बाप के साथ टूटे रिश्ते को बहाल करने के लिए, दोबारा जोड़ने के लिए यीशु मसीह इंसान बना और इस दुनिया में आया, इसलिए हम इसे बड़ा दिन कहते हैं। 25 दिसंबर तोहफे तहाइफ देने और अपनी मोहब्बत का इजहार करने और एक दूसरे के साथ अपनी ज़ाहरी मोहब्बत के लिए
کہ ہم گفٹ دیں اور اس طرح سے خداوند یسوع کے جنم دن کو منائیں اور خوشی کا اظہار کریں۔ دو باتیں یہاں پر خاص ہیں، نمبر ایک حقیقی خوشی اور دوسرے نمبر پر مصنوعی خوشی۔ حقیقی خوشی جو دل کی گہرائیوں سے منائی جائے، کوئی مجبوری نہ ہو، انسان خود بخود اس کا اظہار کرے، یعنی نجات کے بعد کی خوشی، آزادی کی خوشی، روح اور سچائی کی خوشی حقیقی خوشی کہلاتی ہے۔ سو بڑے دن کو مناتے ہوئے ہم نجات دہندہ کو اپنا منجی اور شافی قبول کر کے بڑے دن کو منائیں تاکہ حقیقی خوشی کی شادمانی حاصل ہو۔ اور دوسرے نمبر پر مصنوعی خوشی، جس کے لیے ہم دل سے تیار نہیں، محض دوسرے کا ساتھ دینے کی غرض سے ظاہراً طور پر اظہار کیا جائے یا اپنی عزت کے لیے دوسروں پر روب جمانے کے لیے دکھاوے کی خوشی مصنوعی خوشی کہلاتی ہے۔ پیارے عزیزو، خداوند یسوع مسیح میں پیارے بہنوں اور بھائیوں، میرے اور آپ کے لیے یہ چیلنج ہے۔ آج جب ہم بڑا دن مناتے ہیں تو ہم کون سی خوشی میں شامل ہیں؟ حقیقی خوشی، نجات کی خوشی، یا جس طرح پوری دنیا کے لوگ تہواروں کو مناتے اور دنیاوی طور پر ظاہری یا ریاکاری کے طور پر؟ ہمیں اس بات کے لیے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم غور کریں کہ ہم کون سی خوشی مناتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے یسوع مسیح دنیا میں آیا، باپ کی گود خالی کی، کیا ہم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہیں؟ پہلی بات، کیا ہم نجات حاصل کر چکے ہیں؟ کیا اس کے گلہ میں شامل ہو چکے ہیں؟ کیا اس میں پیوستہ ہیں؟ کیا اس کے حکموں کی تعمیل کرتے ہیں؟ کیا وہ مددگار یعنی پاک روح جس کا اس نے وعدہ کیا تھا ہمیں مل چکا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہماری خوشی حقیقی خوشی ہے، ورنہ مصنوعی خوشی ہے۔ عزیزو، آئیے ہم خداوند یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں۔ ہمیں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ یسوع مسیح نے ہماری خاطر اپنا جلال چھوڑا، وہ عرش کو چھوڑ کر فرش پر آ گیا، انسان بنا، چرنی میں جنم لیا، اور مقدس متی رسول فرماتا ہے اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ مسیحیوں کے لیے یہ سب سے اعلیٰ درجے کی بات ہے کہ یسوع مسیح کی واحد پیدائش نجات کو لے کر آئی ہے، خوشی کو، شادمانی کو، اور کوئی بھی بشر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ واحد یسوع، خدا کا اکلوتا بیٹا، کلمہ مجسم، اس دنیا میں آیا تاکہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے۔ ایک اور بات جس کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نجات اس دنیا میں آئی، خدا نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ سو پیارے عزیزو، مسیح میں تمام بزرگ، بچے، بڑے، نوجوان، ہمارے لیے یہ چیلنج ہے کہ ہم بڑے دن کو عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور عبادت کرتے ہوئے اور شکر گزاری کرتے ہوئے اور نجات کی تسلی کو اپنے دلوں میں رکھتے ہوئے بڑے دن کو منائیں، اور جو دنیاوی محفلیں ہیں اور کسی بھی طرح کی نشہ بازی ہے، ناچ رنگ ہے، ان کو اپنی زندگی سے نکال کر خدا کے بیٹے کو اپنے دلوں میں آنے دیں۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہر لحاظ سے منفرد اور یگانہ ہے۔ انبیاء قدیم نے
مختلف وقتوں پر اور مختلف دوروں میں مسیح موعود کی خوشخبری دی، اور یہی وجہ تھی کہ مسیح خداوند کے آنے سے پیشتر تمام قوم اس شخصیت کی آمد کی بشدت منتظر تھی۔ ہر لمحہ وہ اسی بشارت کے لیے تیار رہتے تھے کہ ان کا مسیح کب آ رہا ہے، کیونکہ یہودی قوم کی بحالی، نجات، آزادی، تسلی اور تمام مسرتوں کا واحد مرکز اور واحد سرچشمہ اور امید مسیح موعود کی شخصیت تھی۔ چنانچہ جب خداوند یسوع المسیح بشریت میں ظہور پذیر ہوئے تو ان کی شخصیت، ان کی تعلیم، ان کے کمالات کی وجہ سے تمام قوم حیرت میں پڑ گئی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کی شخصیت، تعلیم اور کام اس کے مسیح موعود ہونے کی عکاسی کرتے ہیں۔ یسوع المسیح کی پیدائش سے جبرائیل فرشتہ نے مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کو اسی مسیح موعود یعنی مولود مقدس کی بشارت دی، کیونکہ خداوند کی یہی مرضی تھی کہ اس تولید سعید کی بشارت جبرائیل کی معرفت دی جائے۔ چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مقدسہ مریم تھا۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ اور کلام مقدس میں یسایہ نبی کا صحیفہ 7واں باب اور اس کی 14 آیت میں ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ پرانے عہد نامے کی پیشن گوئیوں کی تکمیل، اس سے ہمارا ایمان خدا پر مضبوط ہوتا ہے، اور خداوند نے خود پہل کی کہ تمہارے لیے ایک نشان ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی۔ پیارے عزیزو، عورت اور مرد کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ دنیاوی طور پر فزیکلی اعتبار سے ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی جو پیدائش ہے یہ روح القدس کی قدرت کے وسیلے سے ہوئی، اور انجیل بیان کرتی ہے اسی اعتبار سے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خاص بات وہ یہ ہے کہ وہ بزرگ ہوگا اور خداوند کا بیٹا کہلائے گا، اور داؤد کے تخت پر ہمیشہ وہ قائم رہے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک کنواری جو مرد سے ناواقف ہے، اور یہ کیوں کر ہو سکتا ہے، اس کا جواب ایک ہے، خدا کی پاک ذات ایسا کرے گی جیسا جبرائیل فرشتے نے پیغام دیا، اور خدا نے پوری دنیا کی عورتوں میں سے مقدسہ مریم کو چنا تاکہ مسیح خداوند کی پیدائش اس دنیا میں ہو، اور وہ پاک ہے، وہ مبارک ہے، اور وہ قابل احترام ہے، اور ہم بدل و جان مقدسہ مریم کی عزت کرتے اور اس کو دھن باد کہتے ہیں۔ ایک اور بات جو غور طلب ہے، پوری دنیا میں ایک اماں ہوا جسے سارے لوگ ماں کہتے ہیں، اور کلام میں ہے کہ وہ تمام جانداروں کی ماں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر مقدسہ مریم جسے تمام لوگ ماں مریم کہتے ہیں۔ مقدسہ مریم کا کردار
मुकद्दसा मरियम की पाकीज़गी, मुकद्दसा मरियम का खुदा के साथ चलना, मुकद्दसा मरियम की रास्तबाजी इस बात का सबब ठहरी कि निजात दहिंदा इस दुनिया में मुकद्दसा मरियम के बतन से पैदा हुआ। और हम जब इन दोनों शख्सियात का मुआजना करते हैं तो अम्मा हवा इसकी वजह से गुनाह हुआ और गुनाह दुनिया में आया, और माँ मरियम इसकी वजह से निजात दहिंदा इस दुनिया में आया। अम्मा हवा की वजह से बाग अदन से निकाले गए, और माँ मरियम की वजह से इंसान का टूटा हुआ रिश्ता खुदा के साथ दोबारा बहाल हो गया, और अम्मा हवा की वजह से आदम खुदा की हुजूरी से खारिज हो गया, निकाला गया, और अबतरी आई और फितरत नेचर में बिगाड़ पैदा हुआ, और मुकद्दसा मरियम की वजह से यीशु मसीह इस दुनिया में आया जो सुलह सलामती का शहजादा है। मैं खुदा का खादिम होते हुए तमाम मुकद्दसीन औरतों और बिलखुसूस तमाम ख़वातीन के लिए ये चैलेंज रखता हूँ कि हमारी ज़िंदगी का रवैया और किरदार मुकद्दसा मरियम की तरह होना चाहिए। खुदा की मर्ज़ी को जानें, खुदा की मर्ज़ी पर चलें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। आखिर में एक मरतबा फिर आप सबको बहुत बहुत बड़ा दिन मुबारक हो। मेरी ये दुआ है कि हम बड़ी अकीदत एहतराम के साथ खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाएं, और इस मौके पर फजल टीवी के लिए मेरी ये दुआ है कि ये पैगाम पूरी दुनिया में फैले और बहुत सारे लोग ईमान लेकर आएँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। गॉड ब्लेस यू।